قرض الحسنہ۔ حمید کا کپڑے بنانے کا ایک چھوٹا کارخانہ ہے۔ کچھ عرصے سے بازار میں مندی چل رہی ہے اور اپنا مال بھی فروخت نہیں کر سکا۔ مزدوروں کی تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور اس سے زیادہ بری خبر یہ ہے کہ جو اس نے کپڑا خریدا تھا ادھر بھی مقروض ہے۔ وہ شاید مجبور ہو جائے کہ گھر یا کارخانے میں سے کسی ایک کو بیچ ڈالے تاکہ اپنے قرض ادا کر سکے، یا کوئی ایسا راستہ ہو سکتا ہے کہ اسے کہیں سے کچھ پیسے مل جائیں۔ اس کا ایک دوست کسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو اسے قرض دے سکتا ہے، البتہ اس قرض کے ساتھ اسے بھاری سود بھی ادا کرنا ہوگا۔ حمید سوچ میں ڈوب گیا اور کہتا ہے کہ یہ پیسہ قرض سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عملی طور پر وہ سود کی لعنت میں گرفتار ہو جائے گا۔ البتہ وہ یہ پیسہ بینک سے بھی قرض لے سکتا ہے، لیکن یہ قرض بھی پہلے والی رائے سے مختلف نہیں۔ اس صورتحال میں بازار کے ایک صاحب حیثیت شخص حمید کی حالت زار سے باخبر ہوتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ رقم قرض دے سکتا ہوں۔ طے پایا کہ جب ممکن ہو تو حمید یہ رقم واپس کر دے، اور بغیر کسی سود کے۔ تمام راہ حل جن کا حمید کو سامنا تھا، بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں، اور لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ سود کی لعنت میں گرفتار ہو جائیں اور کسی تیسرے رائے حل کے ساتھ خود کو نجات دیں۔ ان حالات میں اسلام جو رائے حل عوام کے لیے پیش کرتا ہے وہ قرض ہے۔ قرض دو طرفہ ایک قرارداد ہے۔ اس کے مطابق ایک شخص اپنا مال دوسرے کو دیتا ہے اور اس کی مالکیت بھی اسے منتقل کر دیتا ہے۔ قرض لینے والا بھی وعدہ کرتا ہے کہ معینہ مدت میں وہی مال یا اس جیسا مال یا اس کی قیمت کو واپس کرے گا۔ اسلامی معاشی نظام میں قرض ایک ادارے کی مانند بحرانی حالات میں مشکلات حل کرنے اور بحرانی حالات سے نکلنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر قرض کا ادارہ اسلامی قوانین کے مطابق عمل نہ کرے تو ممکن ہے کہ بڑے بحران پیدا کر دے، جیسا کہ یورپ میں بینکوں نے قرض کے عنوان کی سرپرستی کرتے ہوئے 2007 کا بحران پیدا کر دیا۔ اس بحران کی ایک حقیقی وجہ بے حساب و کتاب قرض تھے جو بینکوں نے لوگوں کو گھر خریدنے کے لیے دیے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس قرض کو اپنی ضرورت کے لیے نہیں لیا تھا، بلکہ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ گھر خریدیں اور پھر زیادہ قیمت میں فروخت کر دیں اور منافع کمائیں۔ لیکن گھر کی قیمت گرنے سے قرض واپس کرنے میں مشکلات کا شکار ہو گئے، اور یوں امریکہ میں قرض کی واپسی کا بحران پیدا ہو گیا۔ اسلام نے اس مقصد کی خاطر کہ قرض معاشرے میں اپنا بہترین کردار ادا کرے، قرض کے معاملے میں دونوں طرف کو بنیادی نصیحتیں کی ہیں۔ ایک طرف کسی حقیقی ضرورت نہ ہونے کی صورت میں قرض لینے کو مکروہ قرار دیا ہے، تو دوسری طرف قرض دینے کو مستحبات میں شمار کیا ہے اور اس پر بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اس کے مطابق بہت سے لوگوں کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دوسروں کو قرض دیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی اتنی آسانی سے قرض لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں معاشرے کی مشکلات کو حل کرنے کی خاطر ہمیشہ بہت سے مالی وسائل اضافی طور پر موجود رہتے ہیں، جیسے بازار کی معتبر شخصیت کا حمید کی مدد کرنا۔ ہمارے یہاں کی قدیم ثقافت میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام نے قرض کے لیے مخصوص قوانین بتائے ہیں تاکہ انحراف پیدا نہ ہو۔ ان میں سے اہم ترین یہ ہے کہ قرض میں کسی قسم کی شرط نہیں ہونی چاہیے، جیسے قرض لینے والا مجبور ہو کہ جو اس نے قرض لیا ہے واپسی پر اس سے زیادہ ادا کرے، جو کہ واضح طور پر سود اور حرام ہے، یا یہ کہ قرض لینے والا مجبور ہو کہ قرض دینے والے کو ایک رقم کچھ مدت کے لیے دے تاکہ اس کے بدلے میں کچھ رقم لے سکے، یہ بھی سود اور حرام ہے۔ قرض کے ادارے سے بڑھ کر اسلام نے اس سے بڑھ کر قرض الحسنہ کے ادارے کا تعارف کروایا ہے۔ اس میں قرض دینے والا اپنا مال قرض وصول کرنے والے کو نہیں بلکہ خدا کو قرض دیتا ہے۔ قرض الحسنہ میں قرض دینے والا بردباری سے کام لیتا ہے، قرض لینے والا بھی بلا وجہ قرض کی واپسی میں دیر نہیں کرتا۔ قرض دینے والا جانتا ہے کہ جب تک قرض دار اس کا مال واپس نہیں کرتا، خداوند اس کے لیے صدقے کا ثواب دیتا رہتا ہے، اور اگر قرض دار مہلت مانگے تو اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر قرض الحسنہ کا ادارہ نہ صرف معاشرے کی مشکلات کو حل کرتا ہے بلکہ لوگوں کے درمیان بردباری اور باہمی پیار و محبت میں اضافہ کرتا ہے، اور ملکی معیشت میں برکت کا سبب بنتا ہے۔